Please subscribe our channel Fajr TV to watch more that kind videos. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ مذاہب عالم کے بارے میں. مطلب جو دنیا کے جتنے بھی مذاہب اب تک آئے ہیں اور جتنے بھی جہاں جہاں پہ وہ آئے ہیں، جس جگہ پہ وہ آئے اور کتنا بڑا کوئی مذہب ہے، اس کے فالوور جو متبعین ہیں وہ کتنے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں لیکچر ہوگا. تو یہ لیکچر جو ہے نا پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی سارے ایگزام کے لیے بہت ہی مفید ہوگا، کیونکہ مختلف ڈیفرینٹ بکس سے اس کو جمع کیا گیا ہے. تو آج ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ ایم سی کیوز، مطلب جو ملٹیپل شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم فوکس کریں آج. تو آج ہماری یہ کوشش ہوگی. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ کرسچن ہے، جو کہ 30 اے ڈی کہتے ہیں بیسیکلی اینول ڈومینی. یہ اے ڈی ہے وہ کہتے ہیں اینو ڈومینی. مطلب اس کا جو ایبریویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایئرز آف آور لارڈ. ایئرز آف آور لارڈ اس کا مطلب ہوتا ہے اینو ڈومینی. تو کرسچن جو ہے نا وہ 30 اے ڈی کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور ان کی جو سیکرڈ بک ہے، مقدس کتاب ہے، وہ بائبل ہے اس کا نام. تو اس طرح جو ہے نا یہ اس کے تقریباً دنیا کے لوگوں میں سے 7.5 ارب لوگوں میں سے جو 32% لوگ ہیں، 20 جو ہے نا 32% پاپولیشن آف دا ورلڈ فالوور آف کرسچینٹی. یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. دوسرے نمبر پہ ہے اسلام مذہب، اور یہ 622 کے اندر جو ہے نا اس کا ہجرہ کیلنڈر سے 622 اے ڈی کے اندر اس کی یہ شروع ہوا. اور اس کا جو مقدس کتابیں ہیں، قرآن مجید ہے، حدیث ہے، اور یہ اس کے وہ 32% تھے، اور یہ 22% لوگ ہیں دنیا کے جو اسلام کو فالو کرتے ہیں. تیسرا جو مذہب ہے وہ ہندوازم ہے، اور یہ اولڈسٹ ریلیجین ہے، اور اس کا جو ہے تقریباً 1500 بی سی میں، بی سی مطلب بیفور کرسچینٹی، 1500 بی سی کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی. بعض کتابوں میں 1700 بی سی کے اندر آتا ہے. اور اس کا جو کتابیں ہیں اس کی وہ گیتا ہے، 4 وید اس کی مشہور کتابیں ہیں، اور پھر رامائن ہے. اس طرح جو ہے نا ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے. تو رگ وید اور اپنشد اس کی بہت بڑی کتاب ہے جو 800 قبل مسیح میں لکھی گئی. تو اس طرح جو ہے نا یہ اولڈسٹ ریلیجن قرار پاتا ہے اس وقت. اور یہ تیسرا بڑا مذہب ہے. اس کے جو فالوور ہیں وہ تقریباً 13% اس کے فالوور ہیں آف دا ورلڈ. چوتھا مذہب سب سے بڑا ہے وہ ہے نو ریلیجن. مطلب ایسے بھی بہت سارے لوگوں کی ہے، اکثریت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں، گاڈ ہے ہی نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام ایسے چل رہا بس، اور دھماکے سے جو ہے نا بگ بینگ سے یہ ہمارے وجود کے اندر آیا، اس کا جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اب یہ جو لوگ ہیں یہ 12% لوگ ہیں اس طرح کے دنیا کے اندر. اور چوتھا مذہب چائنیز فوک ریلیجین. چائنیز فوک ریلیجین ہے، اور اس کی جو سیکرڈ بک کوئی نہیں اس کی، یہ تقریباً 6% ہیں. اور پھر ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ایتھیسٹ، مطلب جو منکر خدا ہیں وہ آ جاتے ہیں. پھر سکھ ریلیجین آ جاتا ہے جو کہ 1500 اے ڈی کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی، مطلب آج سے تقریباً 500 سال پہلے. اور یہ سب سے نیوسٹ ریلیجین جو ہے نا دنیا کا یہی ہے سکھزم. اگر کچھ سوال آتا ہے کہ لیٹسٹ یا نیوسٹ ریلیجین کون سا ہے تو وہ سکھزم ہی ہے اس وقت. اور اس کا گرو گرنتھ جو ہے نا وہ ان کے گرو گرنتھ ان کا جو ہے نا وہ ہے سیکرڈ ان کی بک ہے. اور یہ تقریباً دنیا کے جو ہے نا 1% لوگ ہیں، اس سے بھی شاید کم ہیں. اور پھر ہے بائی فیتھ ہے. پھر جودائزم ہے، یہ 1300 بی سی کے اندر ہے. اور جودائزم کا مطلب جو ہے نا جودائزم جوش. ان کی جو کتاب کا نام ہے، یہ پچھلے دنوں میں پوچھا بھی تھا، تالمود. تورابی ہے، اور تنک بھی کتاب کا نام ہے، اور تالمود بھی. تالمود تورات کو ہی یہودی زبان میں کہتے ہیں، اور یہ بھی تقریباً 1% سے بھی کم ہے، لیس دین 1%. اور یہ ان کی جو مقدس کتاب ہے وہ تالمود ہے. یہ بہت اہم سوال ہے.
تنک، تورا، تالمود. پھر جو ہے نا کچھ کنفیوشنزم ہے، ایک مذہب ہے جو چائنیز کے اندر، جاپان وغیرہ کے اندر ہے. ان کا جو ہے نا یہ بھی 570 BC کے اندر، بیفور کرسچینٹی کے اندر ان کی بنیاد رکھی گئی. اور سدھارتھا پکرت ان کی بکس ہیں، اور یہ بھی لیس دین جو ہے نا 1% ہیں. پھر زروسٹ جو ہے نا ایک ریلیجین ہے، اور آج کل جو ہے نا پارسی مذہب کے اندر اس کو مرج کر دیا گیا ہے. پھر شنٹوازم بھی ایک مذہب ہے. تو اس طرح ٹاؤزم بھی ایک مذہب ہے، یہ بھی جو ہے نا 550 BC ٹاؤ ٹی چنگ میں نے اس کی جو ہے نا وہ اس کی بک ہے ٹاؤ ٹی چنگ. اس طرح جو ہے نا یہ ایک بیسک چیزیں ہیں کہ کون سب سے بڑا مذہب ہے، کون سا ہے، کس طرح ہے. تو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ابھی ڈسکس کرتے ہیں. تو بیسیکلی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ 3 بڑے مذاہب ہیں جو کہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ مارد وجود کے اندر آئے. پہلا ہے سامی ریلیجین. سامی مطلب آسمانی سے ہے، سامی آسمانی. تو اس کے اندر جو ہے نا کرسچینٹی ہے، پھر اسلام ہے، پھر یہودی ہے. مطلب یہ اسلامی جو سیکٹ ہے اس کو فالو کرتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو سامی ریلیجن کہا جاتا ہے. دوسرا مذہب جو دنیا کے اندر ہے وہ ہے آریائی مذہب. آریائی مذہب مطلب کہ اس کے اندر آ جاتے ہیں ہندو مت، جین مت، سکھ مت، زرتشت. یہ آریائی لوگ ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنوبی روس سے جو ہے نا یہ ہجرت کر کے ہندوستان وغیرہ میں آئے، اور پھر اس طرح جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا. تو یہ آریائی مذاہب کہلاتے ہیں. سکھ مت بھی اس کے اندر ہے، ہندو مت بھی اس کے اندر ہے، جین مت بھی ہے، زرتشت بھی ہے. اور تیسرا جو مذہب ہے وہ منگول ہے، اور یہ تقریباً منگول کے علاقے میں چائنا سے اپر سائڈ جو ہے نا وہ رشیا کی طرف یہاں ہی پائے جاتے ہیں. ان میں کنفیوشس، تاؤ مت، شنٹو مت، بدھ مت، یہ مذاہب جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا 4 مذاہب پائے جاتے ہیں منگول کے اندر. اب یہی جو ہے نا مذاہب ہیں دنیا کے، انہی پر ان کی تقسیم ہوتی ہے. تو مذہب بیسیکلی کہتے کس کو ہیں؟ ایک زندگی گزارنے کی جگہ، زندگی گزارنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ ایک چلنے کی جگہ ہوتی ہے، زندگی گزارنے کی جگہ ہوتی ہے، جس پہ چل کر انسان اپنی زندگی کو سپینڈ کرتا ہے، اپنے ایام کو گزارتا ہے. اس کو مذہب کہا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ ان کی جو ہے یہ بنیاد رکھی کہ یہ مذاہب جو ہے نا اس طرح مارد وجود کے اندر آئے. تو آج ہم سب سے پہلے جو ڈسکس کریں گے وہ ہندو مذہب ہے. ہندو مذہب کیا ہے، کہاں سے جو ہے نا یہ اکثریت اس کی بھارت کے اندر ہے، انڈیا کے اندر اکثریت ہے. اور یہ ایسی ایک اسٹیٹ کا نام بتائیں جس کا سرکاری مذہب ہندو ہے. کون بتائے گا؟ جس کا سرکاری مذہب ہندو ہے، ہاں وہ ہے نیپال. نیپال ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کا سرکاری مذہب مطلب گورنمنٹل آفیشیل ریلیجین وہ جو ہے نا ہندو ہے. اور اس کا جو ہے نا ہندوازم کا دوسرا نام سناتن دھرم، اس کا نام ہے سناتن دھرم. اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لازوال قانون، مطلب جس کو زوال نہیں ہے، ایسا قانون جس کو زوال نہیں، جو ہمیشہ کے لیے ہے، فار ایور ہے. اس طرح جو ہے نا اس کا ہندو مذہب کا ہندوازم کا دوسرا جو نام ہے وہ سناتن دھرم ہے، جس کا مطلب ہے لازوال قانون. اب یہ قدیم ترین مذہب ہے، تیسرا بڑا دنیا کا مذہب ہے. اور 4 وید، اپنشد، بھگوت گیتا، اگم، تریمورتی، یہ سارے کے ساری اس کی جو ہے نا وہ اس سے منسوب چیزیں ہیں. تریمورتی بھی کرسچینٹی کی طرح جس طرح وہ 3 خدا مانتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں سولس، ہمارے 3 خدا ہیں. تو اس طرح یہاں پہ بھی اس کے اندر بھی تریمورتی کا تصور ہے. مطلب یہاں پہ بھی 3 الہ مانتے ہیں. یہ بھی پہلا ہے برہما، دوسرا ہے شیوا، اور تیسرا ہے وشنو. برہما مطلب کریٹر، پیدا کرنے والا، شیوا مطلب تباہ کرنے والا، اور وشنو جی کا مطلب ہے پریزرور. اس طرح جو ہے نا یہ 3 خداؤں پہ یقین کرتے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے. تریمورتی جو ہے نا یہ کس ریلیجین سے منسوب ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب کیا دینا ہے کہ یہ ہندوازم سے منسوب ہے. اور ہندوازم کا تریمورتی 3 خداؤں کا عقیدہ ہے. اور یہ اکثر جو بکس ہیں اس کے اندر جو ہے نا منتر وغیرہ ہیں، مہا بھارت ہے، رامائن ہے، یہ اشعار کی اور لطائف کی بڑی بڑی بکس ہیں ان کی.
اور رامائن اور مہابھارت، اور اس کے اندر اکثر پھر منتر ہیں، گیت ہیں، اس طرح کی جو ہے نا یہ چیزیں ہیں اس کے اندر. تو ابھی ہم جو ہے نا ہندوازم کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ اولڈسٹ ریلیجن ہے، اور یہ جو ہے نا یہ بت پرستی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور 3 کروڑ تقریباً اس کے خدا ہیں اس کے اندر، مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں جو اس پہ لوگ ایمان لاتے ہیں. 3 کروڑ خدا ہیں تقریباً. تو اس طرح جو ہے نا یہ اس کی جو ہے نا تقسیم ہوتی ہے. اور ہندوستان میں ہندو مذہب کا آغاز کب ہوا؟ 1700 قبل مسیح میں کے اندر جو ہے نا یہ یہاں پہ آئے، اور یہ تقریباً جو ہے نا جنوبی روس سے یہاں پہ آئے ہیں. ہندوستان میں جنوبی روس سے آئے، اپنے یہاں کے باشندے نہیں ہیں بلکہ جنوبی روس کے باشندے ہیں. اور جس طرح بولا کہ رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید، یہ ساری اس کی کتابیں ہیں. مانو سمارتی، گیتا، اور 4 وید جو ہے نا یہ بھی اس کا جو ہے نا ایک مشہور وید ہیں اس مذہب کے اندر. اب ویدیں کب تحریر کی گئیں؟ یہ بھی جب جیسے یہ مذہب ہندوستان میں آیا اس وقت یہ ویدیں بھی تحریر کی گئی، مطلب 1700 قبل مسیح کے اندر ان کے وید بھی، ان کی بنیاد رکھی گئی، ویدوں کے بھی یہ بھی تحریر کیے گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس آ جاتا ہے ہندو جو ہے نا 3 خداؤں کو مانتے ہیں، مطلب اسی کو تریمورتی کہا جاتا ہے، اور جس کا مطلب ہے برہما کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کرنے والا، کریٹر. وشنو کا مطلب کیا ہے؟ زندہ رکھنے والا، پریزرور. اور شیوا کا مطلب ہے تباہی پھیلا دینے والا. شیو سے ہے، جس طرح شیو کرتے ہیں نا، اور اس طرح جو ہے نا وہ اس کا یاد رکھنے کے لیے ہے، تباہی پھیلانے والا. ہندو مذہب کے پیروکار برہمن، کشتری اور ویش. اب جو پیروکار ہیں ہندو مذہب کے وہ 4 گروپ میں تقسیم ہے. یہ بڑی اہم سوال ہے. جو پیروکار ہیں وہ 4 گروپس میں تقسیم ہیں. 3 خدا ہیں اور پیروکار 4 گروپ میں تقسیم ہیں. برہمن ہے، کشتری ہے، ویش ہیں اور شودر ہیں. برہمن کا یہ سب سے جو ہے نا عمدہ ذات ہے. ان کا مطلب جو ہے نا ہندوؤں کے مطابق جو ہے نا برہمن کو برہما نے پیدا کیا ہے اپنے سر کے حصے سے پیدا کیا ہے، اور لہذا جو ہے نا یہ ان کے مطابق جو ہے نا کائنات کو بنانے والا ایک برہما ہی ہے کائنات کو بنانے والا. اور برہما کا جو ہے نا برہمنوں کا جو برہمن لوگ ہیں جن کو سر کے حصے سے پیدا کیا گیا ہے، برہما نے پیدا کیا ہے، ان کا مطلب تعلیم حاصل کرنا، عبادت کرنا، تبلیغ کرنا، صرف ان کا یہ مقاصد ہیں بس. اور اب جو ہے نا حکومتی امور چلانا ہندو مذہب کے اندر وہ جو کشتری مذہب لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں. پہلا ہے برہما نے ان کو اپنے سر کے حصے سے پیدا کیا ہے. جن کا جو کام ہے وہ عبادت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے اور تعلیم و تعلم مطلب. اور پھر جو ہے نا ویدوں کے مطابق جو ہے نا پھر حکومتی امور سر انجام دینا ہے، وہ کشتری جو گروپ ہے اس کی ذمہ داری ہے. اور کاروبار جو ہے نا چلانا، یہ جو ذمہ داری ہے ویش کی ذمہ داری ہے، کاروبار چلانا، کاروباری امور چلانا. اور شودر جو لوگ ہیں ایک بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ جو تصور کیے جاتے ہیں اس مذہب کے اندر. اب یہاں پر جو ہے نا یہ بہت اہم سوال ہے. شودر لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت سنبھالنا، پوجا کرنا، صفائی کرنا، تکلیف برداشت کرنا. اب جو ہے نا تکلیف برداشت کرنا مطلب ان کو 3 قسم کے پہلے لوگ ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں اور یہ ان تکالیف کو برداشت کرتے ہیں. یہ شودر کی ذمہ داری ہے. اور اب ویدوں کے علاوہ جو ہے نا اپنشد ایک کتاب ہے جس پہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اب کائنات کو ختم کرنا کس نے ختم کرنا ہے؟ وہ ہے شیوا. مطلب شیوا کا معنی ختم کرنے والا ہے کائنات کو. تباہ بھی یہی ہندوؤں کا خدا جو ہے نا یہ ہندو مذہب کے مطابق کرے گا، اس کو ختم کرے گا. اور ایک اس کے اندر بہت بڑا عقیدہ ہے، عقیدہ تناسخ. یہ سوال بہت اہم ہے کہ عقیدہ تناسخ کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ تناسخ کہتے ہیں مرنے کے بعد روح کا اچھائی یا برائی کی صورت میں معرض وجود کے اندر آنا، دوبارہ روح کا پیدا ہونا. اسلام کے اندر روح پیدا تو ہوگی لیکن وہ یہ زندگی کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ یہاں ہندوؤں کے اندر یہ ہے کہ اسی زندگی کے اندر مرنے کے فوراً بعد 1-2 سال کے بعد جب مردہ روح ہوتی ہے وہ
دوبارہ پیدا کیا جاتا ہے. اگر چور ہے تو چوہے کی شکل میں پیدا ہوگا, اور اگر وہ گنہگار ہے تو کسی اور شکل میں پیدا ہوگا, اور اگر اچھا ہے تو اچھے انسان یا اچھے جانور کی شکل میں وہ پیدا ہو جائے گا. یہ عقیدہ تناسخ ہے ہندو مذہب کے مطابق. اور تناسخ جو ہے نا, تناسخ کا مطلب دو مطالب اس کے اور بھی ہیں, آواگون, جونی چکر. تناسخ کا جو ہم جو اور نام تناسخ کا عقیدہ تناسخ کو دیے گئے ہیں, وہ ایک آواگون ہے اور ایک جونی چکر ہے. اور چور کی سزا کیا ہے؟ چوہے کی شکل میں پیدا ہونا. اور ہندو مذہب کی جو قانون کی کتابیں ہیں جس میں قانون بیان کیا گیا ہے, وہ دھرم ستر ہیں اور دھرما شاستر. دھرم ستر اور دھرما شاستر یہ قانون کی کتابیں ہیں ہندو مذہب کے اندر. اور پھر جو ہے نا, اب یہاں پہ بہت اہم چیز ہے کہ ہندو پیروکاروں میں جب ویدک دھرم کی گرفت کمزور پڑ گئی تو انہوں نے برہما, شیوا اور وشنو نامی دیوتاؤں کو ماننا شروع کر دیا. اب اس عقیدے کو تری مورتی کہا جاتا ہے. اس عقیدے کو تثلیث بھی کہتے ہیں, تین اشکال بھی کہتے ہیں. اس تری مورتی جو ہے نا, اس عقیدے کو کہا جاتا ہے. اب جو ہے نا وشنو جو ہے نا, ہم نے یہاں پہ لکشمی چوک لاہور میں دیکھا تو لکشمی چوک اسی کے نام پر ہے. یہ وشنو کی بیوی تھی یہ والی, جسے دولت اور قسمت کی علامت کہتے تھے. اور یہ لکشمی چوک اسی کے نام پہ ہے. اور یہ لکشمی جو ہے نا, وشنو جو کہ ان کا ایک خدا ہے, اس کی بیوی تھی, اور اسی کے نام پہ جو ہے نا لکشمی چوک ہے یہ والا. اب منظم جو کتابیں ہیں ہندو منظوم شکل میں, اشعار کی شکل میں, وہ رامائن اور بھارت ہیں, مہابھارت, رامائن اور مہابھارت. اب پران بھی جو ہے نا ایک ہندو مت کی کتاب ہے, پران. اب یہاں پہ ہندو مت کے متعلق تقریباً ساری کی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اب دوسرا جو مذہب ہے وہ بدھ مت ہے. بدھ مت کیا ہے اور یہ کس طرح جو ہے نا یہ وجود کے اندر آیا؟ تو جو مذہب ہندو سب سے پرانا مذہب ہے, تو اس کے بعد ہندو کے ہاں یہ تھا کہ عمل ایک تناسخ کا عقیدہ ہے کہ ایک جونی چکر بھی اسے بولتے ہیں, آواگون بھی بولتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان کو جس طرح کہ اس نے کام کیے ہیں, دوبارہ جو ہے نا وہ اس کی روح دوبارہ کسی جانور کی شکل میں پیدا ہوگی. اچھا ہے تو اچھے جانور کی شکل میں, اور برا ہے تو برے جانور کی شکل میں. تو ایک یہ انسانیت کو اس نے بڑا بور کر دیا, بڑا تنگ کر دیا. انسانیت بڑی سوز و گداز کے اندر تھی کہ یہ کیسا عقیدہ ہے والا. تو اس کے رد کے اندر ایک نیا عقیدہ, نیا مذہب وجود میں آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بدھ مذہب. بدھ مذہب کا جو ہے نا جگہ بھی یہی بھی اس کی ہندوستان ہی ہے. تو اس کے رد کے اندر جو ہے نا یہ مارد وجود میں آیا, جس کا مقصد جو ہے نا انسان کو عمل تناسخ سے بچانا اور دکھوں سے جو ہے نا بچانا تھا. اور اس کے اندر جو ہے نا ایک نروان عقیدہ ہے. نروان کا مطلب ہے دکھوں سے نجات حاصل کرنا. اگر اسلامیات کے سوال کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے کہ نروان کس مذہب سے بلونگ کرتا ہے, نروان کی اصطلاح, تو یہ بدھا مذہب سے یہ بلونگ کرتی ہے. تو نروان جو ہے نا یہ اس میں نروان کا مطلب ہے دکھوں سے نجات حاصل کرنا اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کو بدھ مذہب کے اندر اہنسا کہتے ہیں. اہنسا بھی جو ہے نا ایک عقیدے کا نام ہے, یہ بدھ مذہب سے اس کا تعلق ہے. تو اچھے طریقے سے ہنس کر زندگی گزارنے کو, ہنس مکھ کر زندگی گزارنے کو اہنسا بولتے ہیں. اور یہ اللہ کی ذات کا جو منکر مذاہب ہیں وہ کون سے ہیں, یہ سوال بھی ہے. بدھ مذہب, بدھزم, ہندوازم, جین مت, یہ اللہ کی ذات کے منکر ہیں. اپنے ان کے دیوتا ہیں, تری مورتی ہے ہندوازم کے ہاں, اور ان کے ہاں جو ہے نا اپنا ہی وہ برہمن ہے, وشنو ہے, جس طرح شیوا ہے, یہ سارے کے سارے تین خدا ہیں ہندوازم کے ہاں ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا جین مت کے ہاں بھی کئی خدا ہیں. تو اللہ کی ذات کے یہ منکر ہیں. اب مہا بدھا جو ہے نا بانی تھا, مہا بدھا بانی تھا یہ والا بدھزم کا مہا بدھا. اور مہا بدھا کا اصل نام کیا تھا؟ شاکیہ منی اور سدھارتھا, دو اس کے نام تھے مہا بدھا کے, شاکیہ منی اور سدھارتھا. اور ان کو جو ہے نا مہا بدھا ان کی ایک لقب ہے اس کا. اور اب
بدھ مذہب کو وسیع طور پر وسیع پیمانے پر پھیلانے کا کام کیا، ایک پریچر کا کام کیا، بہت زیادہ اس کو پھیلایا، دنیا میں اس کو عام کیا، تو ایک بندہ اس کا نام ہے مہاراجا اشوک. اس کو بدھ جو ہے نا مہابودھا ثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے. مہاراجا اشوک جس نے بدھزم کو بہت زیادہ پھیلایا، تو اس کا جو ہے نا اس کو بدھ مذہب کا جو ہے نا مہابودھا ثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مہاراجا اشوک. اب صحیح اس کا عقیدہ کیا ہے کہ روح خدا ہے. بدھزم کے اندر یہ ہے کہ روح خدا ہے. اب جو ہے نا ان کے جو گروپ ہیں، دو گروپوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے. جو بدھ مذہب کے جو فالوور ہیں، جو متبعین ہیں، ان کو دو مذہب میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے کا مذہب جو ہے نا وہ اقتصادی معاملات جو ہے نا معاشیات کو چلانا، اقتصادی معاملات کو چلانا، اور دوسرے جو ہے نا وہ ہے دوسرا جو مذہب دوسرا گروپ ہے وہ ہے بخشو. بخشو جو ہے نا وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. ان کے لیے زرد رنگ کے کپڑے پہننا لازمی ہے. یہ بدھی مذہب کے اندر یہ مذہبی لوگ ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوازم کے اندر بھی، بدھزم کے اندر بھی، بدھ مت کے اندر بھی زرد رنگ کے کپڑے بہت سارے لوگ پہنتے ہیں. تو وہ بخشو ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں. اور دوسرے جو اقتصادی معاملات چلاتے ہیں وہ جو ہے نا بدھی مذہب کے ہاں وہ پہلا گروپ ہے، یہ دوسرا گروپ ہے. اور ان کا کام مذہبی امور چلانا ہوتا ہے. اب ان کی جو مقدس کتابیں ہیں وہ ونا پتا کا، ستا پتا کا، ابھی پتا کا، مطلب بدھ مذہب کے ہاں سے بدھ مذہب شروع ہو رہا ہے، اور ان کی کتابوں کے نام بھی پا سے پے سے شروع ہو رہے ہیں. مطلب ونا پتا کا ہے، ستا پتا کا ہے، ابھی دما پتا کا ہے. تو یہ ساری کی ساری ان کی کتابوں کے نام ہیں. اور اب یہ ہمارے یہاں تک جو ہے نا بدھ مذہب کا ایک اصطلاح ہے کہ بدھ مذہب کیا چیز ہے. بیسیکلی بدھ مذہب ہندوازم کی ایک نئی شکل ہے کہ ہندوازم نے تناسخ کے عقیدے کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا. تو بدھ مذہب نے اس سے نجات دلائی اور کہا کہ روح ایک خدا ہے. اور پھر یہ نیا مذہب وجود کے اندر آیا. تو اس کے جو ہے نا مہابودھا اس کا ثانی ہے، اس کا جو ہے نا فاؤنڈر ہے. اور مہاراجا اشوک جو ہے نا اس کا سیکنڈ پریچر، سیکنڈ مہابودھا ہے. یہ اس کے بارے میں جو ہے نا مین چیزیں ہیں. تو تیسرا مذہب جو مین مذہب ہے آریائی مذاہب میں سے، وہ جین مت ہے. اب ان کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ توحید کے یہ فالوور ہیں کہ عقیدہ توحید ہے، ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک پروردگار کو مانتے ہیں. اور پھر جو ہے نا ان کا نظریے، ان کے جو نظریے ہیں وہ کیا ہیں؟ عقیدہ تناسخ کے یہ قائل ہیں. کائنات ہی حقیقت ہے، یہ اس کے بات کے مانتے ہیں کہ کائنات ہی اصل حقیقت ہے. اور تیسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روح ایک لافانی چیز ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا یہ متعدد ہیں، روح متعدد ہیں، اور یہ خود مختار ہیں. مطلب اچھے اگر کام کیے ہیں تو دوبارہ جو ہے نا اچھے جانور کی شکل میں پیدا ہوں گے، اور اگر برے کام کیے ہیں کسی انسان نے تو دوبارہ جو ہے نا چوہے کی شکل میں یا چور کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں وہ دوبارہ پیدا ہوں گے. تو یہ جین مذہب بھی گویا کہ ہندوازم کی طرح ہی تقریباً لگ رہا ہے. اور جین مت کے اندر دس اعمال کی بنیاد کس کے اوپر ہے کہ اہنسا اور ستیام، برہمن چار، اپری اور گراہا، یہ اس کی اصطلاحیں ہیں یہ والی. اب اس مذہب کے اندر یہ حلف لینا لازمی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں کسی جان کو ماروں گا نہیں، کسی جاندار کو ماروں گا نہیں. یہ جین مت کے اندر جین مت کو قبول کرنے سے پہلے دو چیزوں کا حلف لیا جانا ضروری ہے. پہلا یہ ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی جاندار چیز کو، جانور کو، کسی انسان کو نہیں ماروں گا کبھی بھی. اب جین مت قبول کرنے کے لیے دو چیزوں کی شرط ہے. اور اب یہ جو ہے نا اس کو یہ جین مت کے بارے میں مہم چیزیں تھیں کچھ اس کے بارے میں. اور یہ بھی ایک جو ہے نا غیر توحیدی مذہب ہے. اور اہنسا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ عدم تشدد. اہنسا کا مطلب ہے ہنس مک کر زندگی گزارنا، اور یہ عدم تشدد سے ہے. اور اس کا جو بانی ہے وہ رشبھ ناتھ، یہ اس کا بانی ہے. اور اس کی جو کتاب ہے جین اگم، اس کی کتاب ہے جین اگم، اس مذہب کی کتاب ہے. یہ اس کے بارے میں مین چیزیں تھیں. تو ہمارے پاس جو ایک تیسرا چوتھا مذہب جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے کنفیوشس. کنفیوشس جو ہے نا یہ کہاں پہ ہوا اور یہ کب ہوا، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ صوبہ لو میں شلوان کے گھر جو ہے نا کنفیوشس ان کے انسان کا نام ہے، یہ پیدا ہوا.
اور یہ 551 مطلب 551 قبل از مسیح مطلب BC کے اندر جو ہے نا یہ پیدا ہوا. اور یہ چین کا ایک صوبہ ہے. چین سے یہ مذہب نکلا ہے اور وہیں سے اس کا جو بندہ ہے کنفیوشس وہاں پیدا ہوا لو صوبہ کے اندر. اور اس کا صحیح عقیدہ کیا ہے کہ بیلوں کی قربانی کرنا فرض تھی. مطلب یہ یہاں پہ کنفیوشس جو ہے نا مذہب ہندو مذہب کے الٹ ہو گیا قربانی کرنے کے معاملے میں, کہ وہاں پہ قربانی کرنا جو ہے نا گائے بیل کی قربانی کرنا جو ہے نا منع ہے بالکل, بلکہ وہ اس کو خدا مانتے ہیں, اپنا پروردگار مانتے ہیں گائے کو. اور یہاں پر جو ہے نا گائے کی قربانی کرنا, بیلوں کی قربانی کرنا فرض ہے یہاں پہ کنفیوشس مذہب کے اندر, جو کہ چائنا کے اندر ایک ابھی تک جو ہے نا اس کو فالو کیا جاتا ہے بہت زیادہ. جو ہے نا چائنا کا سرکاری مذہب بھی کنفیوشس ہی ہے. اور اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اس کی بنیاد جو ہے نا رکھی گئی بیسیکلی اخلاقیات پر. اس کی بنیاد اخلاقیات پر رکھی گئی ہے. اور جو اس کے اصول ہیں وہ 5 اصول ہیں اس کے. اور اس کا جو بانی تھا وہ کنفیوشس جو بندہ تھا وہ اس کا بانی تھا, جو کہ چائنا کے اندر صوبہ لو میں پیدا ہوا. اور اب اس کی جو بکس ہیں شوکنگ ہے, شیکنگ ہے, چی اور ہائکنگ ہے اور چوچن, یہ ساری اس کی کتابیں ہیں. مطلب چی جو ہے نا شروع میں جس کا آ رہا ہے چائنیز زبان کی طرح جس کے الفاظ ہیں وہ اس مذہب کی کتابیں ہیں. کنفیوشس کا یہ قول ہے کہ اگر مجھے جو ہے نا اس کتاب کو پڑھنے کے اندر, یعنی کہ کتاب کا نام کیا ہے ہائکنگ کتاب پڑھنے کے اندر اگر مجھے 50 سال بھی صرف کرنا پڑیں تو میں اس کو جو ہے نا صرف کروں. یہ کتاب اتنی اس مذہب کے اندر اتنی اہم کتاب ہے ایک. تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک مذہب آ جاتا ہے سکھ. سکھ جو ہے نا ایک توحیدی مذہب ہے اکارڈنگ ٹو گوگل. یہ جو ہے نا توحیدی مذہب ہے. اور اس کی جو کتابیں ہیں شری آدی گرنتھ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کا جو مشہور نام ہے, اسی کتاب کا مشہور نام گیتا جو ہے نا گرو گرنتھ. گیتا گرو گرنتھ جو ہے نا اس کی مشہور سکھ ازم کی کتاب ہے, گرو گرنتھ اس کو بولتے ہیں. اور بابا بانی جو ہے نا اس کا بابا گرو نانک ہیں, جو کہ 15ویں صدی میں پیدا ہوئے. اور یہ اس مذہب کی جو ہے نا بیسک چیزیں ہیں. پنجاب کا جو ایک ضلع ہے شیخ پورہ, اس علاقے تلونڈی میں یہ پیدا ہوئے بابا گرو نانک. اور یہ 15 اپریل 1469 کو جو ہے نا یہ ان کی پیدائش ہوئی. اور یہ اس کے بارے میں جو ہے نا یہ ایک توحیدی مذہب ہے. یہ اس کے بارے میں جو ہے نا مین چیزیں ہیں. اور یہ ایک خدا کو مانتے ہیں. اس خدا کو یہ کہتے ہیں اونکار. سکھ جو ایک خدا کو مانتے ہیں اس خدا کا نام ان کے ہاں اونکار ہے. اور ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ 10 گرو اب تک آ چکے ہیں ان کے, اور مشہور ان کے گرو ہیں 10 اب تک آ چکے ہیں. اور اب جو ہے نا آگے کب آئیں گے اس کے بارے میں جو ہے نا یہ. تو اب ہمارے پاس نیکسٹ جو مذہب ہے وہ ہے زرتشت. زرتشت جو ہے نا ایران کا ایک مذہب ہے بیسیکلی. یہ ایرانیوں سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ ایک مذہب تھا, اس کا نام زرتشت تھا. اور یہ جو ہے نا آگ کی پوجا کرتے ہیں. یہ بڑا مشہور اس مذہب کے بارے میں سوال ہے کہ زرتشت جو ہے نا کس کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. اور ان کو جو ہے نا بانی ان کا کون تھا؟ زوروسٹ ان کا بانی تھا. اس مذہب کا جو فاؤنڈر ہے بانی ہے وہ اس کا نام ہے زوروسٹ. اور اب جو ہے نا بعد میں یہ مذہب پارسی مذہب کے اندر مدغم ہو گیا. ایک پارسی مذہب ہے وہ بھی آگ کی ہی پوجا کرتے ہیں, آگ کی طرح ہی. اب اس کے اندر یہ مدغم ہو چکا ہے. اب پارسی زرتشت مذہب کو کے ماننے والوں کو اب پارسی ہی کہا جاتا ہے. اور اب اس کے اندر شراب کی ممانعت نہیں ہے. یہ واحد مطلب دنیا کا ایسا لگتا ہے کہ جس کے اندر شراب کی کوئی ممانعت نہیں ہے, بلکہ شراب جو ہے نا پینے کی اس میں ترغیب ہے. اب اس کے اندر 2 دیوتا ہیں. اپنے خداؤں کو یہ دیوتا بولتے ہیں. اور اس کے اندر 2 دیوتا ہیں. پہلے کو جو ہے نا ہرمز کہتے ہیں, جو کہ اچھائی کا جو ہے نا ایک دیوتا ہے ان کے ہاں. اچھائی کا دیوتا ہے اس کو ہرمز بولتے ہیں. اور دوسرا دیوتا ہے برائی کا دیوتا, اس کو یہ اہرمن بولتے ہیں. برائی کے دیوتا کو یہ اہرمن بولتے ہیں. یہ جو اچھائی کا دیوتا ہے جسے ہرمز بولتے ہیں یہ ایک روشنی کی اور علم کی علامت ہے. اور جو اہرمن ہے یہ ایک اندھیرے کی اور ایک فساد کی جو ہے نا یہ علامت ہے. اب جو ان کا جو تہوار کا نام کیا ہے, بڑا مشہور سوال ہے PSC کا کہ یہ نوروز تہوار کس مذہب کا تہوار ہے. تو نوروز تہوار جو ہے نا یہ پارسی مذہب کا تہوار ہے. اور اسی دن جو ہے نا ان کی کتاب نازل ہوئی تھی
تو اس کیا کرتے ہیں بیسیکلی مردوں کو جو ہے نا بڑا مشہور ان کے مذہب کے اندر ہے کہ مردوں کو جلاتے بھی نہیں ہیں دفناتے بھی نہیں ہیں بلکہ ایک کنویں کے اندر لٹکا دیتے ہیں یا اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ پرندے آ کر اس کا گوشت کھا لیتے ہیں اور یہ جو ہے نا اس طرح اس مردے کی اینڈنگ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے جہاں تک ہو چکا ہے سکھزم یہ جو ہے نا زرتشت اور پارسی کے بارے میں کہ ان کے بارے میں جو کیا ہے ان کی بک کا نام کیا ہے اس کے جو ہے نا کتنے خود دیوتاؤں کو مانتے ہیں ان کے یہاں خدا کو کیا بولتے ہیں دیوتا بولتے ہیں جس طرح ہرمز ہے اہرمن ہے اور پھر جو ہے نا ان کی کتاب ان کی یہاں کب نازل ہوئی نوروز کو نازل ہوئی ہے اور پھر نوروز ان کا ایک تہوار ہے اور ان کی کتاب کا نام کیا ہے ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لی ہیں. تو آگے ہمارے پاس جودائزم ریلیجین ہے. جودائزم جو ہے نا یہودی مذہب کو بولتے ہیں جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کی کتاب کا نام جو ہے نا تلمود ہے تورات بھی اس کو بولتے ہیں یہ ان کی کتاب کا نام ہے. اور اب ان کے ہاں یہ عقیدہ ان کا تھا یہودیوں کا جودائزم کے لوگوں کا کہ سب سے پسندیدہ جو قوم ہے پسندیدہ ترین قوم اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ ہم ہیں یہودی کہتے تھے. اور یہ اسرائیل جو ہے نا بنی اسرائیل بھی ان کو بولتے ہیں اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ مطلب عبداللہ جو ہے نا اللہ کا بندہ جس کا مطلب ہے معنی ہے تو یہ اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل جو لفظ ہے. اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے جو ہے نا اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے نا ایک ان کا بیٹا تھا یہودا یہودی جو ہے نا اسی یہودا کی نسل سے ہیں اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ اسلام کے بعد جو توحید کا درس ملتا ہے نا توحید جس مذہب کے اندر ہے وہ یہی مذہب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو یہودیوں کو حکم دیا تھا کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے پوری دنیا کے اندر. اب انہوں نے جو ہے نا یہ تبلیغ سے یہ انہوں نے فراری اختیار کی تبلیغ نہیں کی جس کی وجہ سے جو ہے نا ان پر جو ہے نا بڑے مختلف قسم کے جو ہے نا مسلط ہو گئے قبطی آ گیا فرعون آ گیا پھر جو ہے نا وہ انہوں نے ان کو غلام بنا لیا. اس طرح جو ہے نا ان کی پوری ایک ہسٹری ہے. اب جو ہے نا یہ مصر کے اندر بیسیکلی تھے مصر کے اندر. اور اب جو ہے نا پھر جب یہ اپنی دعوت و تبلیغ سے پریچنگ کے کام سے غافل ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ان پر ایک نبی بنا کر بھیجا. اب جو ہے نا یہ یہودی غلام بن گئے تھے قبطیوں کے. فرعون جو کہ قبطی نسل کا تھا اب وہ انہوں نے فرعون نے قبطیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا جب انہیں بنی اسرائیل جو ہے نا اپنے فریضہ دعوت سے پریچنگ سے غافل ہو گئے تھے. اب یہودیوں کے ہاں یہ ہے کہ یہ دو فرشتوں کو مانتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ ان کی جو ہے نا سخت دشمنی ہے ان کو برا بلا کہتے ہیں یہ اس مذہب کے اندر یہ بات ہے. صرف دو فرشتوں کو یہ مانتے ہیں اور یہ واحد مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں مانتے. اس وجہ سے جو ہے نا ہٹلر آیا. ہٹلر جو ہے نا ان کا کافی مخالف تھا. اس نے 6 ملین یہودیوں کو مروایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یہودی جو ہے نا بالکل نہیں مانتے ہیں. اور ایسا جاتا ہے کرسچینٹی عیسائیت کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد کتنی تھی. حواری جو ہے نا 12 ان کے حواری تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہتے ہیں بیسیکلی ساتھیوں کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ 12 تھے. حواری جن کو کہا جاتا ہے وہ 12 تھے. جو ان کی جائے پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرافٹ جیسس کی جائے پیدائش جو ہے نا یروشلم ہے مطلب جیروسلم ہے. اور ان پر جو کتاب اتاری گئی وہ بائبل جس کو کہا جاتا ہے اور اس کو انجیل بھی کہا جاتا ہے. بائبل اس کا نام ہے ویسے. اور اب اس کا جو نام ہے ان کے نام یسوع بھی ان کو کہا جاتا ہے یشوع بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع بھی اور یشوع بھی 2 نام سے پکارا جاتا ہے نا. مقدس جو انجیل کتاب ہے بائبل جس کو ہم بولتے ہیں یہ مرکز متی لوکا یوحنا 4 قسم کی اناجیل اربع جس کو ہم بولتے ہیں. یہ جو ہے نا 4 قسم کی اناجیل اربع ہیں جن کے نام ہے مرکز انجیل متی انجیل لوکا انجیل یوحنا. یہ 4 قسم کی اناجیل ہیں اناجیل اربع جس کو ہم بولتے ہیں. اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی کتنی عمر کے اندر ان کو نبوت ملی. تو اس کا جواب کیا ہے 30 سال کے اندر ان کو نبوت ملی. اور اب جدید عیسائیت کا جو بانی ہے اور یہ کون ہے یہ اہم سوال ہے. سینٹ پال جو ہے نا اس کی بڑے مشہور نسخے بھی ہیں جو ہے نا بکس بھی ہیں بائبل پہ لکھی ہوئی.
تو یہ سینٹ پال جو ہے نا جدید عیسائیت کا بانی اس کو کہا جاتا ہے. شروع میں یہ مخالف تھا لیکن بعد میں اس کا بہت بڑا عیسائیت کا مبلغ بن گیا سینٹ پال. اب یہ مذہب ایسا ہے جس طرح ہندوازم میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ تریمورتی 3 خداؤں کو مانتے ہیں, یہاں پہ بھی عقیدہ تثلیث ہے, جس کو ہم یہ بولتے ہیں عقیدہ تثلیث, کہ 3 خدا جو ہے نا, یہ عیسائیوں کا بڑا عقیدہ ہے کہ خدا جو ہے نا 3 ہے. مطلب اس کے 3 مطلب کیا مراد ہے کہ باپ, بیٹا اور مقدس روح. 3 خداؤں سے, یہ بہت اہم سوال ہے کہ 3 خداؤں سے عیسائیوں کے ہاں کیا مراد ہوتا ہے؟ باپ, بیٹا, مقدس روح. اور یہ 3 خداؤں سے ان کا مراد ہوتا ہے. ایک اب یہ سوال, کچھ سوال جو ہے نا مکس ہیں سب کے بارے میں, کہ اوسٹاکن کی جو ہے نا زرتشت کی کتاب ہے. زرتشت جو ہے نا ایک مذہب ہے, اس کی کتاب کا نام ہے اوسٹاکن. تو اوسٹاکن زرتشت مذہب کی کتاب ہے. 9 روز جو ہے نا زرتشتیوں کے ہاں یہ منایا جاتا ہے. یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دن جو ہے نا ان کی مذہبی کتاب اوسٹاکن نازل ہوئی تھی. اوسٹاکن کتاب زرتشت کی کتاب ہے اور یہ نازل ہوئی تھی 9 روز کو. اور 9 روز جو ہے نا زرتشتیوں کے ہاں, پارسیوں کے ہاں ایک جو ہے نا ایک سیلیبریشن کے طور پر, عید کے طور پر اس کو لوگ جو ہے نا سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب بخشو جو ہے نا یہ بدھزم کا ہے, اس کے لیے زرد رنگ کے کپڑے پہننا جو ہے نا لازمی ہے. ایک سوال ہے. اب ہندوازم کے ہاں جو ہے نا ایک عقیدہ ہے یوگا کرنا, جسے ہم بولتے ہیں ورزش کرنے کو یہ بولتے ہیں. تو یوگا جو ہے نا, یوگا کا بانی کون تھا؟ بڑا اہم سوال ہے. مہامتی کپلا جو ہے نا, یہ یوگا مذہب کا, یوگا جو ہے نا پریکٹس کا ایک فاؤنڈر تھا, مہامتی کپلا. بہت اہم سوال ہے یہ والا. اب جو پوپ ہے وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھتا ہے, اور نیتشے نے کہا تھا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے. یہ بات نیتشے نے کہی تھی. نیتشے ایک سائنسدان ہے, ایک فلاسفر ہے, اس نے کہا تھا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے. یہ نیتشے نے کہا تھا. تو یہودیوں کی عبادت گاہ کو سینیاگوگ کہا جاتا ہے. یہودیوں کی عبادت گاہ کو سینیاگوگ کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اس کے بارے میں یہ معلومات ہے جو کہ مختلف کتابوں سے اکٹھی کی گئی ہے, اسلامیات کی, لیکچررشپ کی, اور پھر گوگل سے جو ہے نا ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو امید ہے کہ یہ ہر بندے کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی.